میں آج کی نشست میں تقریباً 40 جنتی بندوں کا تذکرہ کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، یا ایسے کہیں کہ 40 ایسی ادائیں ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو رحمت للعالمین کی زبان سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ ایسے کہیں کہ یہ 40 خصلتیں جس کی زندگی میں آ گئیں وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے، اسے زندگی کا مقصد مل گیا۔ یہ ویسے موضوع ہے بڑا طویل ہے کہ ایک چیز کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ لے کے چلیں تو بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ، لیکن میرا آپ کا ہم سب کا توجہ پوری طرف قرآن و سنت کی طرف ہو، میری اور آپ کی دل میں یہ طمع ہو، یہ حرص ہو، یہ سوچ ہو، یہ تڑپ ہو، یہ طلب ہو کہ انشاءاللہ یہ جتنی خصلتیں ہیں آج سن کر ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں گے۔ آنے والی کل کا انتظار نہیں کریں گے، کل کس نے دیکھی ہے؟ کئی ایسے لوگ تھے کل 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 کرتے چلے گئے، سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی سے وہ چیزیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں گے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اللہ کی جنت کمانے کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ کی توحید ہے کہ جو حق اللہ کے ہیں وہ کسی کو نہ دے، عبادت اسی کے لیے، سارے حقوق جو مولا نے اپنے لیے خاص کر رکھے گے۔ سب سے پہلا جنتی انسان کا وصف، اس کی نشانی کہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر ایک باب ہے من خص بالعلم، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، کسی کی زندگی کے دن ختم ہوئے، سانس کی ڈوری ٹوٹی، یہاں سے چلا اور اپنے رب کی طرف گیا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے لا یشرک باللہ، اگر اس نے اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سنو دخل الجنہ، یہ پکا جنتی انسان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اعلان نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ کیا کہ باقی چیزوں میں سے سب سے اہم چیز اللہ کی توحید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بارے میں میرے پاس جبریل بار بار آتا رہا ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، وہاں پر ایک طویل حدیث سے سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ایک بار میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو پہاڑ تھے، جنگل تھا، ایک بیابان علاقہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ابو ذر آپ ادھر رک جائیں، آپ میرے پیچھے نہ آنا، میں جبل کی طرف جاتا ہوں، جا کے پھر واپس آتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام چلے گئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، پہاڑ کے اس طرف چلے گئے، تو مجھے پہاڑ کے اس طرف سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ دیر کے لیے تو میں نے یہ چاہا کہ میں جاؤں دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے، لیکن پھر جب یہ بات ذہن میں آئی کہ ابو ذر تجھے تو نبی کریم علیہ السلام نے پابند کر دیا ہے کہ تجھے یہاں سے نہیں ہٹنا، یہ سوچ کر میں رک گیا۔ فرماتے کچھ دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام آئے اور آتے ہی پوچھا ابو ذر آوازیں سنی تھی کچھ نئی نئی قسم کی آوازیں؟ کہتے میں نے کہا اللہ کے حبیب میں نے آوازیں سنی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتانی آتم من ربی، یہ آواز کیا تھی؟ میرے پاس جبریل آئے تھے اور اس جبریل نے اخبرنی مجھے خبر دی، او بشرنی یا مجھے بشارت دی، کس چیز کی؟ انہو من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، یہ خوشخبری دے کے گیا ہے کہ جبریل اے محمد کریم علیہ السلام تیرے امتی اپنے اندر اور بھی اوصاف پیدا کر لیں، لیکن خاص طور پر توحید کا اہتمام کریں، ان کی زندگیوں میں شرک نہ ہو۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید پر ان کو موت آ جائے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، میں جبریل آپ کو اطلاع دیتا ہوں زندگی سے جیسے ہی یہاں سے رخصت ہوگا تو آگے منزل اس کی جنت ہے۔ پہلی نشانی اللہ کو راضی کرنے والے اور جنت کو پانے والے لوگوں کی توحید ہے، اور یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ توحید میں کمزور ہوتے ہیں، کئی لوگ شرک میں پھنسے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔
کیونکہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سورہ بقرہ کی اس آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اس آیت کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات لے کر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الشرک هو اخفى من دبیب النمل، آپ سمجھو گے کہ شرک بہت بڑا نظر آنے والا گناہ ہے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ فرمایا ایسے نہیں ہے، شرک چونٹی کے جو پاؤں کی چلنے کی آواز ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں شرک اس سے بھی چھوٹا ہے، آپ کی زندگیوں میں آ جاتا ہے، آپ کے صبح کے کلمات پر جاری ہو جاتا ہے، آپ کے ذہنوں اور خیالوں میں آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس مثال انداز لگائیں صحیح مسلم کی پہلی جلد میں کتاب الایمان میں امام صاحب نے حدیث مبارک کا ذکر کی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات جو برسات ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام لوگوں کی طرح منہ کر کے بیٹھے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آج رات کئی لوگ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، اور کئی لوگ پکے موحد ہو گئے، مومن ہو گئے۔ آگے پھر وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا رات جو برسات ہوئی تھی، عربوں میں کچھ ایسے اناڑی لوگ ہیں جو اس برسات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان پر فلاں ستارہ جب آتا ہے تو اس وقت برسات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ برسات اس ستارے کی وجہ سے آتی ہے۔ جب انہوں نے آپس میں یہ تذکرے کیے کہ یہ برسات آئی تھی اس ستارے کی وجہ سے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے آسمانوں سے اعلان کیا کہ انہوں نے مجھ سے کفر کیا اور ستارے پر ایمان لائے۔ باقی جن لوگوں نے کہا کہ ستارے وتارے سے کچھ نہیں ہوتا، برسات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے اللہ پاک نے اعلان کیا کہ یہ مجھ پر ایمان لانے والے۔ ہم نے زندگیوں میں کئی مواقع پر جی فلاں نے نوازا، جی فلاں نے مہربانی کی، ہم کسی کو جھک کے کہتے حضرت یہ تو آپ کی کرم نوازی آگیں، فوت شدہ نہیں، ہم کسی زندہ کو ہی کہتے حضرت ہماری زندگی تو آپ کے سہارے چل رہی ہے، آپ ہی ہمارا ایسے کئی کام ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ شریعت کی تعلیم کی اینک لگا کر دیکھیں گے تو وہ سارے کام شرک میں آتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی جنتی انسان کی، یہ سب سے پہلی وہ خوبی جو انسان کو جنت میں لے جائے وہ اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا دوسری چیز، حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب التوحید باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اسم مئہ الا واحدہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان للہ 99 اسما مئہ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ کے 99 نام ہیں، کتنے 99 نام، 100 سے ایک کم جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، وہ انسان بھی جنتی ہے جس نے ان 99 ناموں کو یاد کیا، ان 99 ناموں کی معنی کو سامنے رکھ کر اپنا عقیدہ وہ بنایا۔ یہ بھی نہیں کرٹا لگانا، ہمارے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مسجد میں آ کے تھوڑا جلدی بیٹھتے ہیں، جب بعد میں قرآن پاک کھول کے ان کے پیچھے جو نام لکھے ہوتے ہیں وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، یہ سارے نام پڑھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب حق ادا ہو گیا۔ ان ناموں کو صرف پڑھنے کا مقصد تھوڑی ہے، جنت اتنی سستی تھوڑی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نام پڑھیں، ان کی معنی اور مفہوم کو جانیں۔ جب آپ وہاں پر جانیں کہ اللہ الصمد، ناموں میں آتا ہے نام الصمد، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اٹھ کے آپ بولو کہ نہیں اللہ کو تو پرواہ ہے، فلاں اگر اللہ کے سامنے کوئی بات کر دے مولا کریم اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتا، تو اب مجھے بتاؤ کہ الصمد کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے ناموں میں سے نام پڑھا القہار، الغالب، وہ سب پر غالب ہے، یہ آپ نے پڑھا، باہر نکل کے آپ نے کہا کہ نہیں فلاں جو حضرت ہیں وہ جیسے کرتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے تو اللہ کو غالب نہیں مانا، پھر تو آپ نے اس کو غالب مانا۔ یہ 99 ناموں کے مقصد کیا ہے؟ ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کی معنی اور مفہوم کو جانا جائے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھا جائے۔ فرمایا کہ یہ بھی جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ سنن ابی داؤد
کتاب الجنائز امام صاحب باب بیان کرتے ہیں کہ باب فی التلقین، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جس کا دنیا کا سفر ختم ہوا، آخرت کی طرف جانے لگا، لیکن دنیا میں جب اسے موت آنے لگی اس وقت اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر یہ آخری ٹائم پہ یہ کلمات جاری ہو گئے، لا الہ الا اللہ، ایسے سمجھو کہ وہ انسان بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی انسان کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب ہے الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یابا، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، پھر آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا من ابا، سوائے اس بد نصیب کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ فوراً نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سوال کرتے وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری ہر بات کو عملی زندگی میں اختیار کیا وہ سمجھو جنت میں داخل ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جس نادان نے مجھ محمد کریم علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا، کوئی توجہ ہی نہ دی، سمجھو کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ چوتھا وہ شخص جو نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہتا شام کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، قرآن نے ان کا طریقہ کیا بتایا؟ سمعنا و اطعنا، وہ سن کے فی الفور کہتے ہیں بس ابھی سنا ابھی سے عمل شروع کرتے ہیں۔ فرمایا جنتی بندوں کی چوتھی نشانی یہ ہے، اور فرمایا پانچویں نشانی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے بچپنے میں 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں اور آپ اس پہ صبر کریں، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس معاملے پہ آہو بکا نہیں کرتا، بے صبری نہیں کرتا، تو یہ صبر بھی اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے ما قیل فی اولاد المشرکین، وہاں پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ما من مسلم یموت لہ ثلاثۃ من الولد لم یبلغ الحنس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے اور اس نے اس پر صبر کیا، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الا ادخلہ اللہ الجنہ، شرط ہے صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم میں سے راضی رہ جائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اسے جنت میں گھر عطا کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں 2 کا بھی تذکرہ آتا ہے، سنن نسائی کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک چیپٹر اس نام سے ہے من احتسب ثلاثۃ من الصلب، وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس میں فرما رہے تھے جس خاتون کے، جس انسان کے 3 بچے خاتون کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عورتوں میں اکثر صبر کم ہوتا ہے، وہ زیادہ روتی ہیں، زیادہ چیختی چلاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے 3 بچے مسلسل فوت ہو گئے یا 3 بچے بچپنے میں وفات پا گئے اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ حدیث میں فقالت امرأۃ، ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اوسنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بھلا 2 فوت ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اوسنان، اگر 2 بھی فوت ہو گئے اور اس پر وہ صبر کرتی ہے تو اس کے بدلے میں بھی جنت ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی، اب وہ عورت کہنے لگی کہ لا لیتنی کنت سألتہ عن واحدہ، کاش میں نبی کریم علیہ السلام سے 1 بچے کا بھی پوچھ لیتی، امید تھی ان کو کہ 1 کا بھی بولتی تو نبی کریم علیہ السلام بشارت دے دیتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں سے کسی کے بچپنے میں 2-3 بچے فوت ہو جائیں
تو اس پر صبر کرو۔ صبر کی دو جگہیں ہوتی ہیں۔ صبر کا اصل جو شریعت میں مطلوب صبر ہے، اس حادثے کے وقت 2 مہینے کے بعد تو ویسے ہی صبر آ جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، سال کے بعد انسان ویسے ہی صبر آتا ہے۔ لیکن یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس وقت اس گھڑی آپ کو پتہ ہوا کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا آپ سے چھن گیا، آپ صبر کر لیں۔ کبھی آپ کے زبان پر، آپ کی اداؤں پر بے صبری نہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کریم علیہ السلام کے زمانے خاتون تھی، ان کا بچہ فوت ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں 2 ابواب ہیں کٹھے۔ ایک کا نام ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، دوسری کا نام ہے وقولہ اتق اللہ واصبری۔ وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں خاتون تھی، ان کا بچہ فوت ہو گیا۔ وہ روز دوسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن وہ جاتی تھی اس کی قبر پر، بہت روتی تھی۔ تو ایک بار وہ اس کی قبر پر رو رہی تھی، بڑے افسوس سے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے روتی ہے۔ تو پیچھے سے نبی کریم علیہ السلام جا رہے تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام قریب سے گزرے اور آپ یہ کہتے ہیں اس عورت کو جا رہے ہیں، اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر جا، ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اور واصبری، صبر کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ کہنے والا کون تھا، وہ ایسے رو رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام آگے چلے گئے، کوئی دوسرا آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے آ کے اس خاتون کو کہا کہ اللہ کی بندی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس نے آپ کو یہ آواز دی تھی اور آپ نے کوئی توجہ ہی نہ دی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ اس کہنے والے نے کہا یہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کو احساس ہوا، فی الفور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے واپس آئی، کہا اللہ کے حبیب میں پہچان نہیں سکی۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کرو، اور صبر بھی اصل کارگر وہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت آپ کو پہنچتی ہے۔ بعد میں تو ویسے صبر آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وقت وہ مرہم ہے جو ہر مرض کا علاج ہے، آہستہ آہستہ۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ انسان کو مگن کر دیتی ہے، لیکن فرمایا یہ 5ویں نشانی بتائی کہ آپ میں سے کوئی جنت جانا چاہتا ہے صبر کرے، اور خاص طور پر بھی جس کے بچے بچپنے میں چھن جائیں وہ اس پر صبر کرے۔ فرمایا کہ 6ٹھی بات جو جنت میں لے جانے والا عمل، جس کے عمل کے کرنے والے جنتی ہیں۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی ابواب البر والصلہ، امام صاحب بات قائم کرتے ہیں باب ما جاء فی النفقۃ علی الاخوات والبنات۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من آلا جاریتین، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو 2 بیٹیاں ہوئیں، بیٹے بھی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جب بیٹے نہ بھی ہیں لیکن اس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، آپ نے فرمایا من آل جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کی بہترین پرورش کی۔ حدیث میں آتا ہے آگے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دخلت انا وہو الجنت کہاتین، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے انگلیاں 2 بلند کی، آپ نے فرمایا بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے والا بندہ کل جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ آپ کو اللہ پاک نے بہنیں دی ہیں، آپ کے والدین یا وفات پا گئے ہیں یا کمزور ہیں، بوڑھے گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی طرف پرورش کرتا ہے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7واں عمل، آپ نے فرمایا دین کے بنیادوں پر عمل کرو اور رشتہ داریاں قائم رکھو۔ آپ کے مٹرمائڈ ہیں، عزیز ہیں، قریب ہیں، آپ ان سے بنائے رکھیں، یقیناً وہ آپ کو تکلیف دیں، ستائیں، توڑنے کی کوشش کریں، لیکن آپ اپنا بہترین کردار ادا کریں۔ اور یہ بات اس وقت کہی تھی جب ایک دور کا بندہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا دین سیکھنے کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں ایک باب ہے باب بیان الایمان، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آنے والا بندہ آیا، جا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آنے والا بندہ آیا باہر کا دیہاتی، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، تھا نیا لیکن سوال بڑا کمال کا کیا۔ سوال کیا کرتا ہے؟ دلنی الی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ہے محمد کریم علیہ السلام وہ عمل بتاؤ، وہ نیکی بتاؤ جس پہ میں کروں اللہ راضی ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وتقیم الصلاۃ، تیری زندگی میں نماز نہ چھوٹے، اور آگے فرمایا وتؤتی الزکوٰۃ، اگر سرمایہ دار ہے تو زکوٰۃ بھی دے، آگے فرمایا وتصل رحمک، تیرے جو رشتہ دار ہیں، تیرے جو عزیز ہیں، قریب ہیں، ان کے ساتھ جوڑے رکھ۔ ایک حدیث میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول میں تو جوڑتا ہوں لیکن وہ توڑتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہے، لیکن تو پھر بھی جوڑ کے رکھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ احکامات نبی کریم علیہ السلام نے دیے، یہ عبادات ہیں، یہ صلہ رحمی کا معاملہ ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی، وہ بندہ فی الفور واپس گیا اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ آج جو میں نے نصیحتیں سنی ہیں ان کو ایسے میں پلے سے باندھوں گا کہ پوری زندگی ان پر عمل کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جو بندہ جا رہا ہے اگر ان شرطوں پر پورا اترا، یہ جو کہتا ہوا جا رہا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ یہ انسان جنتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ آپس کی رشتہ داریاں، تعلقات، فرمایا کہ ان کو جو جوڑے رکھے ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب من بنا للہ مسجدا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، دنیا میں کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ نیکی بھی اتنی بڑی حیثیت والی ہے کہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ آپ دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ ساری نمازوں کی پابندی کرے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر تو ساری نمازیں مقررہ اوقات پر فرض ہیں، چھوڑنے سے جہنم جا سکتا ہے انسان، لیکن فرمایا کہ ان نمازوں میں سے خاص نمازیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب مواقیت الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے فضل صلاۃ الفجر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے بڑی پابندی کی، ایک عصر کی نماز کی، دوسری فجر کی نماز کی، کیونکہ یہ تھوڑی مشکل ہے، عصر کے ٹائم پر بھی انسان نیند میں ہوتا ہے، فجر کے ٹائم پر بھی انسان نیند میں ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اٹھنا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو ان دو نمازوں کی پابندی کرے وہ سمجھو کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا گیا۔ حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر کتاب قیام اللیل کے اندر ایک باب ہے، باب ثواب سنتی عشرۃ رکعۃ فی اليوم واللیلہ، وہاں پر حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو رات دن میں فرائض کے ساتھ ساتھ 12 رکعات نوافل کا اہتمام بہتر طریقے سے کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی بشارت ہے جنت کی۔ جنت جانا چاہتے ہو نا، سارے اعمال کا اہتمام کرو۔ فرمایا کہ یہ عمل بھی ہے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر سے بعد ہو گئی 6، 2 مغرب کے بعد ہو گئی 8، 2 عشاء کے بعد ہو گئی 10، 2 ہو گئی فجر کے پہلے، فرمایا 12 رکعت، جو ان کی بھی پابندی کرے گا اللہ پاک ایسے انسانوں کو بھی، رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب استحباب القول مثل قول المؤذن، نبی کریم اسلام نے فرمایا آپ کے محلے میں پڑوس میں جب اذان آتی ہے اپنے کام کا چھوڑو، اذان کی طرف توجہ دو، جیسے مؤذن یہ کلمات کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مؤذن کے ساتھ یہ کلمات کہتا جائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب دینا بھی اسے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی گئی۔ حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر کتاب الاذان کے اندر ایک باب ہے، باب القول مثل قول المؤذن، نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ چل لگے تھے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں تھا کچھ اور ساتھی تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، وَيُنَادِي بلال، اور بلال مسجد میں اذان دے رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام ہم جا رہے ہیں، جیسے ہی بلال نے اذان دے کے مکمل کی خاموش ہو گئے،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال مثل ھذا، جس بندے نے بھی یہ کلمات کہی موزن کے ساتھ، لیکن کیا آگے فرمایا؟ آپ نے فرمایا یقیناً، دل کے یقین کے ساتھ، صرف لفظوں پر توجہ نہ ہو، ان کی معنی پر نظر ہو، ان کے مفہوم پر نظر ہو، وہ سوچ ہو، وہ جب اذان میں سنتا ہے اللہ اکبر، اس کا دل، اس کا ذہن یہ گواہی دے اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جس کا ضمیر گواہی دے کہ واقعی عبادت اسی کی ہونی ہے۔ جب اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تو اس کا ضمیر یہ گواہی دے کہ امت میں جتنے ہیں، خلق میں جتنے ہیں، ان میں سے سکہ کسی کا نہیں چلنا ہے تو رحمت للعالمین کا چلنا ہے۔ مولویوں کی، مفتیوں کی، عالموں کی، پیروں کی، سب کی باری بعد میں گئے، سب سے مقدم اگر شخصیت ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جب یہ صدا سنے تو اس کا نظریہ یہ ہو واقع نماز کامیابی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یقین کے ساتھ کہے، یہ عقیدہ بھی اس کا ہو اور اس کو اس حدیث پر بھی یقین ہو کہ واقع اتنا اجر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو اذان کے بعد پابندی کے ساتھ یہ کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بھی ضائع نہیں کرتا، ان کے لیے بھی اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 13واں عمل بتاتے ہوئے صحیح بخاری کے اندر، کتاب الصوم کے اندر، باب الریان للصائمین کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری زندگیوں میں رمضان آ جاتا ہے، یہ تو رمضان ہے ہی جنت کمانے کا بہترین ذریعہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بھی روزے کو ضائع نہ کرو۔ فرمایا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے، آپ اس کے روزوں کی پاسداری کرو۔ رمضان کی قدر کرنے والوں کے لیے رب پاک نے جنت میں دروازہ ہی الگ لگایا گیا، یہ صرف روزے والے جائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنی وضاحت کی، آپ نے فرمایا کہ لن يدخل عنہ احد غیرہم، اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں گزرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی روزے دار اس دروازے سے داخل ہو کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 13واں عمل یہ بتایا، وہ خوش نصیب انسان جس کے مقدر میں، جس کے نصیب میں جنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی، جس کو شہادت نصیب ہوئی، وہ بسر کی موت نہیں مرا، وہ دنیا کی حرص و حوث کی موت نہیں مرا، اس کو شہادت کی موت آئی۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد و سیر کے اندر ایک باب ہے، باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان فی الجنت درجات، جنت میں بڑے بڑے اللہ پاک نے درجے رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری جنت ایک جیسی ہے، نہیں، جنت میں طبقے کے، کوئی بہت اوپر، کوئی درمیانی لیول، کوئی نیچی۔ فرمایا کہ اوپر والے اتنے اوپر ہیں جیسے آپ زمینوں سے آسمان کے ستارے دیکھتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ستاروں کی طرف بلند ہوں گے، اتنے بلند مقام پر۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں سب سے عظیم درجہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شہیدوں کے لیے ہے۔ بلکہ شہید کے لیے تو یہ وضاحت بھی کی، عام مومنین کے لیے بھی کی، لیکن شہید کے لیے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کی۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ارواح الشہداء فی طیر خضر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شہید کے جیسے ہی دنیا سے دن ختم ہوتے گئے تو اللہ پاک اس کی روح کو فی الفور جنت میں داخل کرتے گئے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوبصورت سبز سا پرندہ ہوتا ہے، اس پرندے کے اندر شہید کی روح کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ شہید کا روح جنت میں گھومتا رہتا ہے، جنت کے میوے کھاتا رہتا ہے، جنت کے خوبصورت کندیلوں پر بیٹھ کر بڑی آزادی کے ساتھ سیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص بھی ہے جس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا میں شہید ہونے والا بندہ، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان بھی بڑا، بلکہ اس حدیث میں 3 بندوں کا تذکرہ کیا۔ حدیث کی اداء سنن دارمی کے اندر، سنن دارمی کے مقدمے میں امام صاحب نے بات قائم کی ہے الاقتداء بعلماء۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا امت میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ پاک جلد ہی جنتوں میں داخل کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کون سے؟ آپ نے فرمایا الا شہید، ان میں سے پہلا درجہ شہید کا ہے۔
پھر آگے فرمایا وافیف متعفف، وہ بندہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، حالانکہ ضرورت مند بھی ہے، حالانکہ مسکین اور محتاج بھی ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اس بندے کی نشانی یہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتا، وہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس بندے کو بھی اپنی جنت میں داخل کیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی جنتوں کے تم میں سے مستحق وہ بھی ہیں۔ یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک خوبی ہے تو وہ نہیں تو پیدا کر لو۔ فرمایا جو لین دین کرتے، تجارت کرتے، نرمی کرتے ہیں۔ حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب التجارات کے اندر امام صاحب نے ایک پورا باب اس نام سے قائم کیا گیا، اس تاجر کا بیان جو بڑی نرمی کے ساتھ اپنے گاہکوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ جنت رجلا، اللہ پاک اس بندے کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کان ساحلا، جو نرمی کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا باعین و مشترین، کوئی چیز دیتا ہے کسی کو تب بھی نرمی کرتا ہے، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے بات کرتا ہے۔ جب کسی سے کوئی چیز لیتا ہے یا کوئی چیز وصول کرنی ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس معاملے میں بھی بڑی نرمی کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی وجہ سے سوچ تھوڑی الٹی بن چکی ہے، ہم نے 4-6 عبادتوں کو نیکی سمجھا ہے، باقی چیزوں کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ حقیقتوں پہ غور کریں، یقین جانیں مجھے خطیب کی بات یاد آتی ہے، ان کو جلسے میں موضوع دیا گیا جنت کو حاصل کرنا، کیسے حاصل کیا جائے۔ اس نے کھڑے ہو کر خطبے میں صرف یہ کہا، فرمایا جنت تو اللہ تو آپ کو دے چکا ہے، اللہ پاک نے بدلے میں کچھ چیزیں مانگی ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ کچھ سوال تھوڑی ہے کہ آپ اس کا جواب تلاش کر رکھیں گے، سارا قرآن آپ کے سوال کا جواب ہے، حدیث کا سارا ذخیرہ اس سوال کے جواب پر موجود ہے۔ رب کی سچی ذات نے اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہو چکے، یہ کام کرو اور جنت لے لو۔ جنت تو آپ کو مل چکی ہے، اب ذمہ واری آپ کی ہے کہ جو آپ پر حق بنتا ہے آپ وہ ادا کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان تجارت کرتے ہوئے اپنے گاہکوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے یہ نرمی بھی جنت میں لے کے جائے گی۔ بلکہ امام ابو بکر مروزی کی کتاب ہے مسند ابی بکر، اس میں امام صاحب حدیث لائے گئے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کئی جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ گناہگار ہوں گے، کچھ خطا کار ہوں گے، جو اپنے گناہوں جرموں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے میں ایک دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ اعلان کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ اعلان یہ فرمائیں گے کہ فرشتوں جہنم میں دیکھو، ان جلنے والوں میں کسی کے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی اچھائی ہے تو ہم ان کو بھی رہا کر دیں گے، دیکھو کوئی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ خبر لے گا اور کہے گا کہ ہاں اللہ میاں کچھ ایسے بندے جل لگے ہیں جن کے خانتے میں اور تو نیکیاں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا میں تجارت کرتے ہوئے بڑی نرمی کرتے تھے، اپنے گاہکوں کے ساتھ، اپنے کسٹمروں کے ساتھ بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے بات کرتے تھے، ان کی ڈیلنگ بڑی نرم ہوتی تھی۔ اگر کبھی کوئی قرضہ، کوئی لین، کوئی دین، ان سارے معاملات میں انہوں نے نرمی کا راستہ اختیار کیا۔ ایسے بندے موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فرشتوں آج ان کی یہ نیکی، ان کا کام آ گئی، بالفور ان کو جہنم سے آزاد کرو، ان کو جنتوں میں داخل کر دو۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نرمیاں پیدا کرو۔ بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس کے دل نرم ہیں، یہ دل کی نرمی بھی جنتی ہونے کی علامت ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنہ کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، یدخل الجنت اقوام افئدتہم مثل افئدت الطیر۔ اس میں امام صاحب حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے یدخل الجنت اقوام افئدتہم مثل افئدت الطیر۔ آپ نے فرمایا جن لوگوں کی دلیں
پرندوں کے دلوں سے بھی نرم ہے۔ پرندوں میں سے بعض پرندے تو اتنے دل کے نرم ہیں، آپ ان کو پکڑو آپ کے ہاتھوں میں مر جائیں گے، آپ ان کے بچوں کو پکڑو وہ دیکھ کے مر جائیں گے۔ پرندوں میں ایسے بھی یہ دل کے نرم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دل کی نرمی بہت بڑی اچھی خصلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن کے دل نرم ہیں ان کے پاس باقی اعمال بھی ہیں، لیکن یہ دل کی نرمی اللہ کو اتنی عظیم اور پیاری لگتی ہے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو اس نیکی کے بدلے میں بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ دل کی نرمی ہونی چاہیے۔ کسی غریب کو آپ اپنے بچے کو دیکھو کانٹا چبھ جائے، اتنی تڑپتی ہوئی دھوپ میں اپنا بچہ اگر کسی کو نظر آئے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، والد غصے سے لال ہو جائے گا، گھر جائے گا، بولے گا گھر والوں کو چپل کیوں نہیں پہنائی تھی، معصوم سے بچے کو ایسے چھوڑ دیا تھا۔ یہ انسان کے دل کی نرمی ہے، لیکن یہ اپنی اولاد کے لیے گئے۔ اب نرمی ہم تب کہیں گے اس نے باہر نظر گھمائی، ایک یتیم بچہ گھوم رہا ہے جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں، یہ نرمی کام کی ہے۔ یہ نرمی تھی ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر۔ جس طرح آپ اپنے بچے کے لیے تڑپتے ہیں، جس دن آپ کا دل کسی یتیم بچے کے لیے سے تڑپ جائے، آپ سمجھ لینا کہ آپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل نرم گیا۔ آپ کے بچے کو ٹافیاں نہ ملے روتا رہے، آپ بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ تجربہ ہو جائے آپ کے محلے کے پڑوس میں، آپ کے پڑوس میں رہنے والے یتیم بچے کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں، اس کے گھر میں سحری افطاری کے لیے 2 ٹائم کا کھانا نہیں، جب اس یتیم کے اوپر آپ کو رحم آئے آپ سمجھ لینا کہ آپ کے دل میں رحم گئے۔ نبی کریم علیہ السلام اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے۔ حدیث کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو ڈھیر پڑے ہیں مثالوں کے، اس سے شفیق تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی وفات پا گئے، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے جزء اہل البیت، اس میں موجود ہے۔ یہ صحابی وفات تو پا گئے، شہید ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے ایک معصوم سا، ایسے کہیں کہ 2-3 سال کا معصوم سا بچہ تھا ان کا، جن کا نام تھا عبداللہ۔ نبی کریم علیہ السلام جس سے ان کے والد کی شہادت کی خبر پڑی، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے گھر والوں کے پاس جب تعزیت کرنے کے لیے آئے، جعفر کی اہلیہ نے افسوس میں ڈوبے ہوئے کلمات کہے۔ وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے سرپرست جعفر دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان معصوم بچوں کی کفالت کے لیے پریشان ہوں، قربان جائیے ہمارے سردار کی سیرت پر، یہ بھی دین ہے۔ آج ہم سمجھتے نہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ یہ وہ دین ہے کہ باقی عبادتیں 5 وقت مسجد میں ہوتی ہیں، یہ عبادتیں وہ ہیں جو 24 گھنٹوں کے لیے اللہ پاک نے راہ سے کھولے رکھے ہیں۔ اب ایک بیوہ ہے، تالی اس کے شوہر کی وفات، حدیث میں 3 دن ہوئے ہیں شوہر کی شہادت کو، غم زدہ ہے، غم میں ڈوبے ہوئے کلمات کے، ان یتیموں کا سہارا کون بنے گا؟ یہ ہمارے سردار کی سیرت تھی۔ کیا کہا؟ کسی کی 30 سال عمر ہے، کسی کی 40 سال عمر ہے، کوئی 50 60 70 سال کا بوڑھا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دل میں یہ فکر ہے کہ میں بھی محمد کریم علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ لیکن غور کریں اس مثال پر، ایک مرتبہ کیا یہ لمحے ہماری زندگی میں آئے ہیں؟ اس بیوہ کے زبان سے یہ کلمات نکلنے کی دیر تھی۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں اے جعفر کی اہلیہ گھبراتی کیوں ہو؟ انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی میں محمد ان کا دوست ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ جب وہاں سے نکلے اپنے گھر پر آئے، پہلا اعلان یہ تھا، گھر والوں کے اوپر پابندی یہ لگائی، فرمایا سنو میں سفر میں چلا جاتا ہوں، جب سفر سے میری واپسی ہوتی ہے تو میرا معصوم سا حسن، میرا معصوم سا حسین رضی اللہ عنہما، یہ بھی میرے استقبال کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک اصول تھا، آپ جب لمبے سفر سے لوٹتے تھے تو فی الفور گھر نہیں آتے تھے، مدینے کے باہر تھوڑا اسٹے کرتے، تھوڑا رکتے، رات وہاں گزارتے، صبح کو جب سورج طلوع ہو جاتا پھر نبی کریم علیہ السلام مدینے میں آ جاتے، اور پہلے سے اطلاع اہل مدینہ کو پہنچ جاتی کہ نبی کریم علیہ السلام وہاں پہ آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں۔ تو پھر
جو صحابہ کرام وہاں پہ گئے ہوتے تھے ان کے بچے، ان کے رشتہ دار ان کے لینے کے لیے آتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کے استقبال میں یہ معصوم ہر بار آتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ سے باہر بیٹھتے، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ معصوم وہاں آ جاتے۔ حدیث میں آتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام جب سواری پہ بیٹھ کر مدینے میں آتے تو ان میں سے ایک کو اپنے آگے بٹھایا ہوتا، ان میں سے ایک کو پیچھے بٹھایا ہوتا۔ لیکن جب جعفر کی شہادت ہوئی اس کے معصوم بچے عبداللہ پہ نظر پڑی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا سنو، جب بھی میں باہر سے آؤں میرے لیے جس طرح حسن و حسین آتے ہیں آج کے بعد ان کے ساتھ اس معصوم عبداللہ کو بھی لے کے آنا ہے۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے یہ سیرت تھی ہمارے سردار کی، یہ نبی کریم علیہ السلام کی شفقت اور نرمی تھی، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے والے لوگ ہیں۔ انسانیت کا سب سے بڑا قائد یہ پوری دنیا کو سبق دے رہا ہے، یہ رنگت پیدا کرو، یہ خصلتیں پیدا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کے بعد جب بھی مدینہ میں محمد عربی علیہ السلام کی سواری داخل ہوتی، حسن و حسین تو ساتھ ہوتے ہی لیکن دیکھنے والا دیکھتا تو یہ یتیم بچہ عبداللہ بھی محمد کریم علیہ السلام کی سواری پہ سوار ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے مزاجوں میں نرمیاں پیدا کرو، اپنے دلوں میں نرمیاں پیدا کرو، دوسروں کا درد دیکھ کے غمگین ہو جانا، دوسروں کے درد دیکھ کے درد مند ہو جانا، یہ مومنوں کے اوصاف ہیں، یہ محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ آپ نے اسی طرح فرمایا کہ یہ بھی جنتی لوگوں کی نشانی ہے جن کے جانے کے بعد دنیا ان کی اچھائی کے تذکرے کرے۔ اس میں سبق دیا جا رہا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، ہر چھوٹے کے ساتھ، ہر بڑے کے ساتھ، اپنا ہے بیگانہ ہے۔ آپ یہ ذہن بنا لو مجھے محمد کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور اس کا نقش قدم کیا ہے، اگلا کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کی کیا سوچ ہے، کیا نظریہ ہے، کیسا مجھے نیکی کرنی ہے ہر ایک کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے جانے کے بعد لوگ اس کی بہتری کا تذکرہ کرنا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے، باب ثناء الناس علی المیت۔ نبی کریم علیہ السلام ایک لوگ کوئی میت لے کے جا رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں پر یہ کلمات آ گئے، وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، اس کا معاملہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا معنی ہے اس کا، کیا مقصد ہے وجبت؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو لوگ سن رہے ہو اس کی نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے جانے کے بعد نیک لوگ جس کی نیکی کا تذکرہ کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اس چیز کی گواہی ہے کہ اگلا جانے والا جنت جا چکا ہے۔ آپ دنیا میں ایسے رہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس گوٹھ میں رہتے ہیں، جس قصبے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں میرے محلے والے مجھ سے ناراض تو نہیں، میرے پڑوس والے مجھ سے ناراض تو نہیں، میرے اہل علاقہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اگر وہ ناراض ہیں اور تیری وفات کے بعد، تیرے جانے کے بعد یہ کہیں اچھا ہوا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے یہ تذکرے ہوں سمجھو وہ جہنم جا چکا ہے۔ اس کے بجائے لوگ جس کی اچھائی کے تذکرے کریں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گواہ بن جاؤ کہ سمجھو وہ جنت میں جا چکا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتی لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جنت میں جانے والے ایک لوگ وہ بھی ہیں جن کا اپنے مالک پر بہت بڑا توکل ہے، بہت بڑا بھروسہ۔ فرمایا کہ اتنا بھروسہ ہے حالانکہ شریعت میں دم کروانا جائز ہے۔ مولوی صاحب سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، اعضاء میں تکلیف ہے، ذرا دم کر دو، دین کہتا ہے جائز ہے، کوئی دم کرنا ناجائز کام نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کا اللہ پر توکل ہے اور اتنا توکل ہے وہ دم بھی نہیں کرواتے، کہتے ہیں اللہ بہتر کرے گا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق کے اندر ایک پورا باب ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ صرف جنتی، آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، 70,000۔ اور اس میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا ان 70,000 میں سے ایک ایک بندے کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے،
صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں، کوئی ان سے سوال نہیں، صرف جا ہی نہیں رہے، ہزاروں لوگوں کو کٹھے لے کے جا رہے ہیں، کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ان کا اتنا مضبوط تعلق ہے، اتنا اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اتنا اللہ کی ذات پر توکل ہے کہ کبھی انہوں نے اپنے اوپر دم جھاڑ بھی نہیں کروایا، اتنا اللہ کی ذات پر پختہ توکل ہے کہ کبھی یہ وہم میں نہیں پڑے۔ ہوتا ہے نا وہم، ہمارے یہاں اس لکھے پڑے دور میں بھی وہ کالی بلی سامنے آ گئی تھی، یار کام نہیں ہوگا، وہ پاڑو آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں ہاں تیرا معاملہ ادھر بگڑا ہوا ہے، ہاں تیرا یہ معاملہ۔ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے۔ فرمایا نہیں، کسی پاڑو شاڑو پہ ان کی توجہ نہیں جاتی، سب سے بڑے اللہ ارحم الراحمین کی رحمت پر نظر ٹکی ہوئی ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ 70 بغیر حساب کتاب کے جو 70,000 جا رہے ہیں، ہزاروں کو لے کے جا رہے ہیں، ان کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی جنت جانا چاہتا ہے اپنا ایمان مکمل کرے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ 2 لفظوں میں بتا دوں، جس کے اللہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر، اللہ کی خلق کے ساتھ بھی تعلق بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 وصف ہے، جس کے اندر آ گئے وہ مومن ہے۔ حدیث کتاب سے مسلم کے اندر کتاب الایمان میں امام صاحب نے باب قائم کے باب غلظ تحریم الغلول، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جو لوگ تم میں سے سچے مومن بن جائیں گے اللہ انہیں بھی جنت دے دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لے، یتیم کی کفالت، فرمایا یہ بھی بڑی عظیم نیکی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب کے اندر ایک باب کے باب فضل من یعول یتیما، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا یہ 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام فرماتے ہاں اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، ہم جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جنت جانا چاہتا ہے، اگر کہیں کسی علاقے کا، کسی خطے کا، بڑی لیول کا، چھوٹی لیول کا، ملکی لیول کا، صوبائی لیول کا، اپنے قصبے کا، اپنے گوٹھ کا، اپنی پنچایت کا، جہاں بھی اسے لوگوں نے ذمہ دار چنا ہے، سرپرست چنا گئے، اور وہ 2 کام کریں۔ حدیث کتاب سے ابن حبان کے اندر کتاب و اخبار ہی کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا باب ذکر فصل ثلاثہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کہیں ذمہ دار بنایا گیا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ مقصد، وہ انصاف کرتا ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے منصفی کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھا کہ میرا اپنا کس طرف ہے، میرا بیگانہ کس طرف ہے، یا کبھی وہ قضاء کے منصب پر بیٹھا تو فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا گا کہ ان دونوں میں سے ووٹر کون ہے میرا، وہ دونوں کا سن کر فیصلہ ایسے نہیں کرے گا کہ ان دونوں میں سے برادری، وہ کسی کو نہیں دیکھے گا، اس کی نظر اللہ کی رضا پر ہے، وہ انصاف پر فیصلہ کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ سرپرست جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے وَمُوَفِّقٌ، اور اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو لوگوں کے اوپر تھوپنے کے بجائے لوگوں کی رائے کا احترام کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی سیاسی وڈیرا بن گیا، کوئی مذہبی پیشوا بن گیا تو بس اب اس کی اپنی رائے ہی سب کچھ۔ فرمایا نہیں، جنت میں جانے والا وہ سرپرست سے جو انصاف کرتا ہے، اپنی رائے کے بجائے دوسروں کی رائے کو احترام دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا رہبر، ایسا سرپرست بھی اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس بندے کا بھی تذکرہ کیا، حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الدعوات کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا کہ باب افضل الاستغفار، یہ تو چیز آسان ہے پلے باندھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا بتلائی، فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا صبح کو پڑھتا ہے اور شام تک اسی دن میں سورج کے غروب سے پہلے پہلے اسے موت آ گئی، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مجھ محمد کریم علیہ السلام کے زبانی سن لو وہ جنتی۔
اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر شام کو پڑھ لے، رات ہو گئی، صبح سے پہلے پہلے اسے موت آ گئی، تو مجھے محمد کریم علیہ السلام کی زبانی سن لو کہ وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ صبح کو پڑھ لے تو شام تک، شام کو پڑھ لے تو صبح تک۔ لیکن یہ کہ یہ کلمات اس سمیت جتنے کلمات ہیں، جتنی دعائیں ہیں، جتنے اذکار ہیں، ہمارا جو پڑھنے کا سلیقہ ہے وہ بالکل بیکار ہے، معنی پہ نظر ہی نہیں، مفہوم پہ، اور یہ کسی کام کا نہیں۔ ہمارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے نا، تسبیحات میں وہ چل رہی ہے اور اگلے کے ساتھ گپ شپ بھی چل رہی ہے۔ بھائی نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے، ہم کیسے ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ختم، ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ رات کی تسبیح ہو گئی، کوئی بھی تسبیح ہو گئی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ کلمات ہیں اللہ کے شان کے، وہ ذات تو بہت بلند و بالا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی آپ کی تعریف کرے اس انداز سے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ اچھے کپڑے پہن کر آئیں، آپ اچھے چپل پہن کر آئیں، آپ اچھے لباس میں آئیں، کوئی بندہ آپ کو اس طرح کہے آپ کو اچھے کپڑے، آپ کو اچھے جوتے، آپ بولیں گے پاگل ہے، یہ کوئی بات کرنے کا انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ ہمارے لیے کوئی اس طرح بات کرے۔ انسان بھی چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی مہذب طریقے سے بات کرے۔ یہ جتنے کلمات ہیں، آج اکثر دعاؤں کے بارے میں ہم مسلمان ایک طرف حدیث میں پڑھتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہو ہی نہیں رہا۔ کئی لوگ کمزور دل کے کہتے ہیں شاید ان میں صداقت نہیں، صداقت ہے، ہمیں سلیقہ نہیں ہے، ہمیں ڈھنگ نہیں ہے۔ وہ سلیقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ کلمات پڑھتے ہو، پہلی بات یہ کہ جب یہ ذہن بنا لو، جب بھی آپ ذکر کریں آپ کا ذہن، آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر ذکر کام کا ہے، پھر وہ ذکر بنتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کس ذکر کی تعریف کی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے، باب فضل من جلس فی المسجد ينتظر الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن 7 بندوں کو اللہ پاک اسپیشلی سایہ عطا فرمائے گا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ، انسانیت پسینے میں ڈوب رہی ہے، لیکن یہ 7 فرمایا امن میں ہے، کوئی ان کو پسینہ نہیں، کوئی سورج کی تپش نہیں، یہ اللہ کے وہ خصوصی بندے ہیں کہ ان کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور ان 7 بندوں کا جب تذکرہ کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ان میں سے 7واں بندہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اور کیسے ذکر کرنے والا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، یہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا تھا، ففازت عیناہ، ایسے یاد کرتا کہ اس کی یاد کے ساتھ ساتھ اسے اپنے گناہ یاد آ گئے، اس کا قہر و غضب یاد آ گیا، ڈر کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ذاکر کے لیے اللہ کی طرف سے قیامت کے دن عرش کا سایہ آ گیا۔ تو یہ سارے اذکار فرمایا صبح شام کی یہ دعا، اس سمے جتنے ذکر آپ جب پڑھیں تو آپ کا ذہن دنیا کی طرف نہیں، اپنی طرف نہیں، اللہ کے حضور متوجہ ہو۔ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، تو میرا رب ہے، تو میری پرورش کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ میں دنیا میں نہ آیا تھا، اماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی تو نے میری خیر خبر لی، جب میں دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد اب تک ہر معاملے میں تو میری خبر لیتا رہا۔ اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے۔ آگے کیا؟ لا الہ الا انت، اللہ تو ہی میرا معبود ہے۔ خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَعَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، اللہ جو وعدہ ایمان کی صورت میں، اسلام کی صورت میں لے کر آیا ہوں، کر چکا ہوں تجھ سے، اس پر کاربند ہوں۔ مَسْتَطَعْتُ، لیکن جتنا ہو سکتا ہے میں کمزور ہوں۔ یہ آگے پوری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی تم میں سے صبح کو پڑھے شام تک اسے موت آ جائے تو اس کے لیے جنت ہے، کوئی شام کو پڑھ لے صبح تک اسے موت آ جائے
تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو آج کی نشست میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ مہینہ بھی رمضان کا ہے جس کا خصوصی ٹارگٹ اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے، تو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ تقریباً 40 کے قریب آپ کے سامنے یہ اعمال رکھے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اعمال تم میں سے کوئی کرے گا تو ان اعمال کے نتیجے میں ان سے اللہ راضی ہو جائے گا، ان اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا، مولا کریم آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، مولا کریم آپ کو جنت دے دے گا۔ تو آئیے یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کی زندگی کی ضرورت ہیں، ابھی سے تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔